السلام علیکم۔ میں اے کیو چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز ساتھیو، ایک پول آپ نے سنا ہوگا، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، اسی سے پولرائزیشن ایک لفظ ہے، یہ ایک اصطلاح ہے۔ در حقیقت اگر آپ دیکھیں کوک اور پیپسی، میک ڈونلڈ اور کے ایف سی، سیون اپ اور ٹیم، مرنڈا اور فانٹا، یہ ایک ہی بڑی طاقت ہوتی ہے، ایک ہی بڑا مینوفیکچرر ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، جو کہ دو مختلف پروڈکٹس کو ایز اے کمپٹیٹر کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ لوگ پیپسی کولا پیتے ہیں کہ کوک کے اندر فلاں چیز کی کمی ہے، اس کے پیپسی زیادہ اچھی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے لوگ کوکا کولا پیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پیپسی کے اندر فلاں چیز کی کمی ہے۔ یہ چیز صرف اسی پروڈکٹس کے اندر ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہی پولرائزیشن کا انہوں نے سسٹم، ڈیموکریٹک اور ریپبلکن، اپوزیشن اور گورنمنٹ، اسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کے بھی دو بڑے گروپ دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر انہوں نے بنا، جو کہ ایک ہی عالمی دجالی طاقت کے دو گروپ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی، نواز لیگ اور فضل الرحمان وغیرہ نے مل کر ایک گروپ بنایا جو کہ پی ڈی ایم کہلاتا ہے، اس کے اگینسٹ میں پی ٹی آئی۔ یہ دونوں کی باغ دور ایک ہی عالمی دجالی طاقت کی دو، جیسے کوکا کولا اور پیپسی، ویسے یہ دو ہیں، یہ بھی ایک قسم کی کوک اور پیپسی ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی آپ ووٹ دیں یا کسی کی بھی حمایت کریں، وہ در حقیقت دجالی طاقت کی حمایت ہوگی۔ اگر کوئی کوکا کولا پیتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ پیپسی صحیح نہیں ہے، میں کوک پیوں گا، یا کوئی پیپسی پیتا ہے کوک، وہ دراصل ایک ہی مینوفیکچرر کو سپورٹ کرتا ہے، اسی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہی حال اس کا بھی ہے۔ ناظرین، پھر کوک اور پیپسی کے اگر آپ ورکرز کو دیکھیں، بڑے بڑے ڈائریکٹرز کو، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا مالک ہے، کہ اس نے پولرائزیشن کے طور پہ ہم کو صرف الگ الگ کیا ہوا، لیکن اصل مالک ہمارے ایک ہی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو پارٹیاں ہیں، نواز اور پیپلز پارٹی اور عمران خان، یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا اصل مالک جو ہم کو اقتدار دلاتا ہے، جس کو خوش کیے بغیر کرسی پر نہیں مل سکتے، وہ ایک ہی ہے۔ یہ لوگ آپس میں ملیں گے، بلال صاحب اور حمزہ صاحب انتہائی محبت سے شیر و شکر ہو کے، عمران صاحب اور نواز شریف صاحب کو آپ ملتے دیکھ لیں، عمران صاحب کے چہرے کے پر صرف کہیں سے اسلام، قرآن، کوئی چیز نہیں، بلکہ ایک حرامی قسم کی مکاری آپ کو صاف نظر آ رہی ہوگی اگر آپ کی نگاہ ذرا بھی دیکھنے والی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب زرداری کے ساتھ ملے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پر یقین رکھنے والے ہیں۔ میں صرف ایک پہلو دکھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر صورت میں جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم سے کروڑوں سال کی زندگی سے خود کو بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تو بہت سارے بنیادی احکام دیے ہوئے، لیکن ایک اس نے یہی کہا ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ پردہ کم از کم ایک حجاب اور پردہ، یہ ایک بنیادی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے دیا ہے۔ لیکن اگر آپ اسی پردے کو ان کے اندر دیکھیں، قرآن کی یہ آیت بھی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یعنی جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب۔ لیکن اگر آپ ان پارٹیوں کو دیکھیں جو کہ دجالی، اس کے ان سب کے اندر فحاشی کے پر ان سب نے آنکھ بند کی ہوگی، ان سے جلسوں کے اندر بے پردگی ہو رہی ہے، اوریانی ہو رہی ہے، اور یہ چاہیں تو روک بھی سکتے ہیں، لیکن انہیں جانتے بوجھتے آنکھیں اس لیے بند کی ہوئی ہیں کہ ان کی جو دجالی عالمی طاقت ہے، اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ تمہیں اس چیز کو پھیلانا ہے۔ یہ محترمہ بے نظیر صاحبہ ہیں، یہ زرداری صاحب تھے جو کہ ایان علی کے عشق کے اندر مبتلا ہوئے، وہ ایان علی کروڑوں روپے منی لانڈرنگ کرتی پکڑی گئی، پکڑنے والا کسٹم انسپکٹر قتل ہو گیا، پھر ہوا یوں کہ کچھ بھی نہ ہوا، انسپکٹر کے یتیم بچے روتے رہے، اور ایان علی صاحب کو دبئی کے اندر ان لوگوں نے کروڑوں روپے کا فلیٹ دلا کر دے دیا۔ یہ بلاول صاحب ہیں جو نشے میں اپنے باپ کی طرح شراب کے نشے میں دھت عیاشیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ ہیں جو لندن کے اندر کچھ اور ان کا گیٹ اپ نظر آتا ہے، پاکستان میں کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن حیا، شرم، حجاب، اسلام کی بنیادی حکم کا دور دور تک شائبہ تک نظر نہیں آئے گا۔ یہاں بھی آپ مریم نواز صاحبہ کو دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح۔ یہ عمران خان کے سیدھے بازو یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے ہیں، زین قریشی ان کا نام ہے، ان کے لچھن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اچھی طرح۔ یہ تحریک انصاف کی
جو کہ عمران خان صاحب. کیا عمران خان صاحب اگر خود کو مدینہ کی ریاست بنانے والا کہتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس چیز کی اسلام میں مدینہ کی ریاست میں کوئی گنجائش نہیں بنتی؟ کیا وہ روک نہیں سکتے؟ ان کے ہر جلسے میں یہ ہو رہا ہے، ہر دھرنے میں ان کی یہ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کیا یہ حرکتیں صحیح ہیں؟ یہ مدینہ کی ریاست کے والی کی حرکتیں ہیں. اور جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ بھی ذرا دیکھیں، آنکھیں اپنی بند کر کے بالکل نواز کے اور زرداری کے تعصب میں مبتلا ہوتے کہ یہ نہ دیکھیں کہ وہ یہ کہ فرشتہ اور واقعی مدینہ کی ریاست بانے والا لیڈر ہے یا کون ہے ان کے پد مسلط ہے. یہ کندھے کے پر نوجوانوں کے بیٹھے ہوئے خاتون جا رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا اس کی اسلام کے اندر مدینہ کی ریاست کے اندر اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ کیا عمران صاحب کے مسلسل سالوں سے نوٹس میں چیز نہیں آ رہی؟ ان کو چھوڑیے، مولاناؤں کو دیکھ لیجیے، مولویوں کو جو کہ دین اسلام کے ٹھیکیدار، جن کے پاس تو مکمل شریعت کے سارے علوم ہیں. یہ مولانا یہ اس طریقے سے مولوی ملا قریب ہوتے جا رہے ہیں. یہ جا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اس لیے کہ ان کو کروڑوں اربوں روپیہ چاہیے اور فضل الرحمان صاحب کی طرف سے پوری عاشقی بعد حافظ جو مرضی کرو. یہی تو اصل دین ہے، یہی تو اسلام ہے. عزیز ساتھیو، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقط فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. پر جو کوئی بھی خود سے دوزخ کو بچا لیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی واقعتاً کامیاب رہا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے اور فریب کے کچھ نہیں. تو یہ وہ پروڈکٹس ہیں، ان پروڈکٹس کو کاش آپ پہچان لیں. عزیز ساتھیو، میری بات پر غور کریں کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط. اور ایسا نہیں ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی رہے گی جو واقعی حق پر ہوگی، اللہ کے دین کے قیام اور غلبے کی جد و جہد کرتے رہی ہوگی، جو ایماندار لوگوں پر مشتمل ہوگی. آپ بھی اگر اپنی آنکھوں سے اندھی عقیدت، تعصب، نفرت، یہ سب چیزیں ہٹا کر سچ دیکھ کے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ جہنم کی آگ سے بچا لینا ہی اصل کامیابی، آپ بھی اگر دیکھیں تو آپ کو وہ جماعت نظر آ سکتی ہے جو ایماندار لوگوں پر مشتمل ہے، جو پورے اخلاص سے واقعی اللہ کے دین کو قائم غالب اور حکمران بنانے کے لیے کوشاں ہیں. کاش یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور ان ساری 2 نمبر کی جو پروڈکٹس ہیں، ان سب سے پولرائزیشن کی ایک ہی آدمی دجالی، ان کے پر لعنت بھیج کر اس جماعت کا ساتھ دینا شروع کر دیں. بس یہی کہنا تھا عزیز، کاش میری بات آپ کے دل میں اتر جائے.